الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ہم سے الوداع ہوا ہے۔ یقیناً خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھایا، اور نامراد ہیں، ناکام اور نامراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایسی رحمتوں والا مہینہ پا کر کے بھی اس مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ وہ چند برکت والی گھڑیاں سی تھی، بڑی تیزی سے وہ آیا اور گزر گیا۔ تو حضرات معزز سامعین و سامعات، مسلمانوں میں سے، ہم میں سے ہر انسان جب بھی اس پہ کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے نا، تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور بڑی خلوص سے پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جب وہ خود دعا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، یا کسی سے حدیث سنی کہ فلاں وقت کے اندر اللہ انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے، تو وہ بندہ اس وقت اٹھ کر کے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے اس وقت بھی پیش کرتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر دعا کروانے کے لیے بڑی دور دور تک کا سفر، بڑی بڑی درگاہوں پہ لوگ جا کر کے وہاں پہ دعائیں کرواتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ حضرات، تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی دعا کو ہی قبول کرتے ہیں، گنہگاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتے، بلکہ میرے رب سے گنہگار مانگے تو اللہ اس کی دعا کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی، مقرب لوگوں کی ہی سنتے ہیں، بلکہ میرا رب تو جانوروں کی، حتیٰ کہ جو زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی اللہ سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔
قرآن میں وہ واقعہ موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا۔ وہ جا رہے تھے بارش مانگنے کے لیے، لشکر کو لیا تھا کہ میدان میں جائیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ سے رحمت کی بارش مانگیں گے، ہمارا رب آسمان سے بارش کی برکھا برسا دے گا۔ ابھی میدان میں پہنچے نہیں، درمیان سے ہی لشکر کو کہا واپس چلے جاؤ، قد سقیتم بغیر دعواتکم، تمہیں اللہ کسی اور کی دعا کی وجہ سے بارش برسا دے گا، تمہیں بارش کے قطرات عطا کر دے گا۔ وہ ساری امت کہنے لگی اے نبی سلیمان، ابھی میدان میں گئے نہیں، بارش مانگی نہیں، گناہ بخشوائے نہیں، کیسے بارش آ جائے گی؟ فرمانے لگے لوگوں تم نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی لیٹی ہوئی تھی، اپنی ٹانگوں کو اس نے آسمان کی طرف کیا ہوا تھا اور اللہ سے کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقک، اللہ جیسے یہ انسان تیری مخلوق ہے نا، اللہ جیسے ان کو بارش کی ضرورت ہے نا، اللہ جیسے یہ تیری رحمت کی بارش کے طلبگار ہے نا، اللہ میں بھی چھوٹی سی تیری مخلوق ہوں، اللہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، اللہ آسمان سے بارش برسا دے۔ تو نبی سلیمان کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ نے اس چیونٹی کی اس حرکت کو دیکھ بھی لیا ہے، اس کی دعا کو سن بھی لیا ہے اور اللہ نے قبول بھی کر لیا ہے۔ ابھی لشکر واپس گھر پہنچا نہیں تھا کہ آسمان سے اللہ نے رحمت کی بارش نازل کر دی تھی۔ تو میرا رب تو چیونٹیوں کی بھی، جانوروں کو بھی سنتا ہے، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کی دعا کو کس طرح نہیں اللہ سنیں گے؟ حضرات پھر اس سے آگے آ جائیے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار یا محلے دار یا کوئی دوست عزیز و اقارب عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے، ہم اس کے پاس آتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کر کے ہمیں نہ بھول جانا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ اللہ کا بڑا مقدس گھر ہے۔ جب وہاں پہنچ کر کے انسان بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے نا، تو جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ پھر وہاں کی دعائیں جو مانگی ہوتی ہیں نا، اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ ہم جاتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کر کے ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، کیونکہ وہاں کی دعائیں جو مانگی ہوتی ہیں نا اللہ رد نہیں کرتے۔ تو حضرات آئیے ذرا پہلے چلے جائیے، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، صحابہ کرام کو جب بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ آقا کا دیدار بھی کیا کرتے تھے اور آ کر کے نبی علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اور جب وہ نبوت والے ہاتھ اٹھا کرتے تھے، نبوت والی زبان دعا مانگا کرتی تھی، تو اللہ کی قسم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس نظر آئیں گے، بڑے چھوٹے سے بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر ہے، بڑی دل کی حسرت ہے کہ کوئی ایسی رات آ جائے جو میں رسول اللہ کے ساتھ گزاروں۔ ان کی خالہ سیدہ میمونہ کی شادی نبی علیہ السلام سے ہوئی، آقا علیہ السلام کے گھر میں آئے رات گزارنے کے لیے، نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن بڑے سمجھدار ہیں، پانی بھر کے وضو کا آقا کے لیے رکھ دیا ہے۔ آقا اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں اے میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آقا یہ میرے بھانجے عبداللہ نے رکھا ہے، عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تھے اور آقا نے دعا کی تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ کو دین کا علم سکھا دے، اللہ عبداللہ کو مفسر قرآن بنا دے۔ ابھی عبداللہ کی عمر 15 سال ہوتی ہے اور عبداللہ مفسر قرآن بھی بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اگر قرآن کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو یہ 15 سالہ بچے عبداللہ سے آ کر کے پوچھا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے لیے دعا کس نے مانگی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوا کرتی تھی۔ مدینے کے اندر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آتے ہیں، انصار آتے ہیں، آقا کو کسی نے مال کا تحفہ دیا، کوئی آقا علیہ السلام کو کس چیز کا تحفہ دے رہا ہے۔ ام سلیم صحابیہ ہیں، آتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، آقا میرا شوہر فوت ہو گیا، آقا میرا شوہر مر گیا، آقا میں ایک غریب عورت ہوں، انصار نے آپ کو بڑے تحفے دیے،
آقا سارے لوگوں نے مختلف انداز میں خدمت کی، یا رسول اللہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہاں یہ میرا چھوٹا سا بیٹا انس ہے، آقا یہ میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی ہوں، یہ 10 سال تک آپ کی خدمت کرے گا، آقا یہ آپ کا ملازم بن کے رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے قبول کیا۔ جب خدمت کرنے لگے، یہ ماں تھی نہ، آئی اور کہا آقا میرے بیٹے کے لیے دعا ہی کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ انس کے مال میں برکت دے دے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، جناب انس فرماتے ہیں لوگوں انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اللہ نے اتنی برکت دی، سارے لوگوں کے کھجوروں کے باغات جو تھے سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا تھا، لیکن انس کے باغ کو رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتا تھا۔ اتنی برکت ڈالی اللہ نے مال میں۔ دوسری دعا رسول اللہ کرتے ہیں اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ سارے انصاری صحابہ میں سے سب سے بڑی عمر 100 سال سے زیادہ عمر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے۔ پھر تیسری دعا کی اللہم بارک فی اولادہ، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے دینا۔ تو سیدنا انس کہا کرتے تھے لوگوں اللہ نے رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے میری اولاد میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ میری زندگی کے اندر میرے بیٹے پھر بیٹوں کے بیٹے پھر ان کے بیٹے 100 سے زیادہ میرے اولاد میری زندگی کے اندر ہو چکی تھی۔ اتنی اللہ نے رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے برکت دی۔ لوگوں رسول اللہ کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا، وہ آئے تھے، دوس قبیلے کے رہنے والے ہیں، آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، آقا میں ہوں اور میری ماں ہے، آقا میں تو اسلام لے آیا ہوں، آقا ذرا نبوت والے ہاتھ اٹھا دیجئے نا میری ماں کے لیے، آقا بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری ماں ابھی کافر ہے، آقا جب اس کو دیکھتا ہوں خدمت بھی کرنی ہوتی ہے آقا، لیکن جب وہ کفر پہ دیکھتا ہوں آقا دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ذرا نبوت والے ہاتھ اٹھا دیجئے نا آقا۔ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہ دوڑ پڑا، میں تیزی سے کھڑا ہوا اور میں نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف، میں نے کہا آج دیکھتا ہوں پہلے عرش پہ نبی علیہ السلام کی دعا پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ جب میں نے جا کر کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، میری والدہ غسل کر رہی تھی، میں نے دستک دی اور نبی علیہ السلام کی دعا پہلے آسمان پہ پہنچ گئی تھی، ابو ہریرہ بعد میں پہنچا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری والدہ نے غسل کر کے جب دروازہ کھولا تو پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ بات ان کی والدہ کہہ چکی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کوئی ایسی دعا نہیں کروایا کرتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا انصار صحابہ کے بارے میں، وہ انصاری صحابہ تھے نا مدینے کے اندر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنی زمینوں کو پانی لگایا کرتے تھے نا تو وہ اونٹوں پہ لاد لاد کے مشکیں لاتے، بڑی مشکل ہوتی۔ سارے انصاری صحابہ جمع ہوئے اور کہنے لگے چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آسمان والے سے کہہ دو کہ ان پہاڑوں سے کوئی چشمہ جاری کر دے، کوئی نہر بنا دے، جب ہم نہر سے پانی اپنی فصلوں کو لگا لیا کریں۔ وہ سارے انصاری صحابہ نا بڑے بڑے وہ جمع ہو کر کے آئے کہ مجلس لگاتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ جب آئے نا نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ انصار کی جماعت آ رہی ہے، ذرا کو غور کیجئے گا ان کو کیسی دعائیں رسول اللہ سے کرواتے تھے صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا نا کہ انصار کی جماعت آ رہی ہے، نبی علیہ السلام مسکرانے لگ گئے اور انصار کو دور سے آتے دیکھ کر کے فرمایا اے انصار کی جماعت میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آؤ اور آج مجھ سے جو بھی دعا کرواؤ گے میں تمہیں اللہ سے لے کر کے دوں گا۔ وہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ نبی علیہ السلام نے تو پہلے آفر دے دی، یا رسول اللہ ہم نہ ذرا مشورہ نہ کر لیں کہ کیا دعا کروانی ہے۔ وہ سارے بزرگ صحابہ تھوڑی سی سائیڈ پہ گئے،
کہنے لگے یار یہ تو بڑا عظیم سودا ہے، دنیا میں نہر بنوائیں گے، آج نہیں تو کل مر تو جانا ہی ہے نا، آج نہیں کتنے سال زندہ رہیں گے، 1 سال 2 سال 3 سال، سب کی عمریں بڑی بڑی ہیں، کیوں نہ آج جنت کا سودا ہو جائے۔ سب نے مشورہ کیا، چھوڑ دیا اس نہر کو، چھوڑ دیا اپنے مالی معاملات کو، آئے اور نبی علیہ السلام کو کہنے لگے آقا دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار، جب وہ دعا کروائی آقا ذرا اور دعا کر دیجئے اللہ ہماری اولادوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ نبی علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار، اللہ ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ کے نبی اب ہاتھ اٹھے ہی ہیں تو ہمارے پوتوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اللہ ان کے پوتوں کی بھی مغفرت فرما دینا۔ یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہوا کرتی تھیں جو وہ آقا علیہ السلام سے کروایا کرتے تھے۔ تو لوگوں، نبی علیہ السلام نے ہمارا بھی خیال رکھا ہے۔ آج کے دن کے اندر بھی، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم بھی نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال بھی رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ ایسے کام بتلائے ہیں اور ان کاموں پہ فرمایا جو میرا امتی اللہ یہ کام کر لے، اللہ میرے امتی پہ رحم فرما دینا، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دینا۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے، جس پہ میرے رب کی رحمت ہو جائے، اگر وہ گنہگار ہے میرا رب سارے گناہ معاف کر دے گا، اگر وہ بے اولاد ہے میرا رب اسے اولاد دے دے گا۔ جب رب کی رحمت ہو جائے گی، پھر اگر وہ انسان تنگ دست ہے تو میرا رب اسے خوشحال بنا دے گا، اگر وہ بیمار ہے تو میرا رب اسے شفا عطا کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پہلا عمل اور پہلا کام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم ارحم، اللہ اس بندے پہ رحم کرنا، رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پہ رحم کرنا، اپنی رحمت نازل کرنا، من صلی قبل العصر اربعا، اللہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات نفل نماز پڑھ لیتا ہے، 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عصر کے وقت کاروبار بڑے عروج پہ ہوتا ہے، فرضی نماز بندہ نہیں پڑھتا، لیکن جو تھوڑا سا پہلے آ کر کے 4 رکعات نفل پڑھ لیتا ہے، 2 کر کے پڑھے تو اس کی مرضی، 4 اکٹھے پڑھ لے تو اس کی مرضی۔ فرمایا جو بندہ یہ 4 رکعات پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرنا۔ یہ دعا رسول اللہ کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی اگر نبی علیہ السلام کی رحمت کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو لوگوں پھر یہ 4 رکعات عصر کی نماز سے پہلے پلے باندھ لیجئے۔ کبھی کبھار تو ایسا کیا کریں، ذہن میں رکھا کریں کہ آج نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق بننا ہے۔ مسجد میں پہلے آ کر کے 4 رکعات نفل پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کا مستحق بن جائیے۔ اور رسول اللہ کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی زبانوں سے سچی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی کبھار اس بات پہ عمل کر کے اللہ سے رحمت کی امید لگا کر کے اللہ سے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلوا لیا کریں۔ حضرات پھر اس سے آگے دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میاں بیوی جو نیک مزاج ہو نا، میاں اور بیوی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ ایسے شخص پہ رحمت نازل فرما، قام من اللیل صلی، جو رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے فجر کے وقت، ایسا خامد جو رات فجر سے پہلے کھڑا ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ اٹھ اللہ کی بندی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا اللہ کو منا لیا جائے۔ فرمایا جو خامد ایسا کرتا ہے
رحم اللہ، اللہ ایسے خامد پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا، اور فرمایا رحم اللہ امرأتن، اللہ ایسی عورت پہ بھی رحمت نازل کرنا جس کا خامد سویا ہوا ہو، وہ عورت فجر سے پہلے اٹھ جائے، نماز فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، پھر اپنے خامد کو بھی اٹھا دے، وَأَيْقَظَ زَوْجَهُ، اپنے خامد کو بھی اٹھا دے، اور ساتھ اسے کہے کہ اللہ کے بندے اٹھ اور نماز پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے جوڑے پہ اپنی رحمت نازل کر دے، اللہ ایسے جوڑے کو اپنی رحمت پہ کہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں لپیٹ لے، اور ایسا جوڑا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا کیا کرو، فجر سے پہلے الارم لگا کر کے اٹھ کر کے اپنی گھر والی کو اٹھا لیا، اگر بیوی ہے تو اٹھ کر کے اپنے خامد کو اٹھا لیا، اور ذہن میں یہ رکھا کرو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی تھی، آج ہم نے اللہ کی رحمت کا حاصل کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ حضرات پھر اس سے آگے بڑھیے، وہ مکے کے اندر ایک عالم بیٹھتے ہیں، وہ حدیثیں سناتے ہیں، کہتے ہیں میں نا مکے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرابی آیا، بدو آیا، وہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دور کا رہنے والا، صحرا کا رہنے والا، جسے لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا، کوئی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، پر وہ کہتے ہیں کہ میں نا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس، وہ آیا، اس نے زمزم کا پانی پیا، زمزم کا پانی پینے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اندر کی بیماریاں اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اس نے زمزم کا پانی پیا اور ہاتھ یوں اٹھا لیے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا اے اللہ اپنے رسول کی بات کو سچا کر، میں نے یہاں آیا ہوں، اتنے پیسے لگائے ہیں، یہ دعا مانگ رہا ہوں، تیرے نبی نے ایسا کہا تھا، اپنے نبی کی بات کو سچ کر، میرے گناہوں کو معاف کر، اور دیگر جو اس نے دعائیں کی وہ کی۔ وہ کہنے لگا یہ دعا مانگنے کا انداز تھا اس کا کہ اللہ اپنے رسول کی بات کو سچ کر اور میرا یہ کام کر دے۔ تو ہم بھی کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہہ دیا کریں اللہ تیرے رسول نے یہ بتلایا تھا، اللہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی، اللہ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر یقین جانیے جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے نا، ساری زندگی کے سارے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ حضرات پھر اس سے آگے تیسرا عمل آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رحم اللہ عبدن، جو بندہ اللہ اس بندے پہ رحم کر دے، جو دکاندار ہے وہ اپنی دکانداری کرتا ہے اچھے اخلاق کی بنیاد پہ، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، منافع جتنا اسے چاہیے لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے مال کو نہیں بیچتا، ایسے دکاندار پہ اللہ رحم کر دے، ایسے تاجر پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما، جو دکان پہ کھڑا تو ہوتا ہے خراب چیز کو واضح کر کے بیچ دیا، جو صحیح ہے اس کا جتنا چاہے ریٹ لگا لو لیکن غلط بیانی نہیں کرنی، کسی انسان کو دھوکہ دے کر کے جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے مال نہیں بیچنا، ایسا دکاندار اس پہ بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور فرمایا جو لینے کے لیے جاتا ہے مشتری ہوتا ہے، جو لینے کے لیے خریدنے کے لیے گاہک جاتا ہے، وہ بھی اگر اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیتا، کوئی نقلی پیسے نہیں دیتا، کوئی فراڈ نہیں لگاتا، اگر وہ بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ حضرات پھر چوتھا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو یوں باہر نکالا اور اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، فرمایا صحابہ اتخوف علیکم اتخوف علیکم، صحابہ میں تمہارے اوپر اس زبان کی وجہ سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان تمہیں جہنم میں لے جائے، یہ زبان تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے، یہ زبان کی وجہ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، چغلی اور غیبت انسان زبان سے کرتا ہے، جھوٹ اور گالیاں انسان اپنی زبان سے دیتا ہے،
فرمایا صحابہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں زبان کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ، زبان کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا کر کے رکھ دے۔ صحابہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رحم اللہ عبدن، اللہ ایسے بندے پہ رحم کرنا جسے دوسرا گالیاں نکالے، گالیاں تو اسے بھی آتی ہیں، برا بھلا کہنا اسے بھی آتا ہے، زبان اس کی بھی چلتی ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائے، اگلے کی گالیوں کو برداشت کر لے، زبان سے اس کو جواب نہ دے۔ فرمایا رحم اللہ، اللہ ایسے بندے پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما جو اپنی زبان کو، اور فرمایا فساکتا، خاموش ہو جاتا ہے، اگر بات کرتا ہے تو لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے، وگرنہ وہ خاموش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف بھی یہی کی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور ماؤں بہنوں کو بھی یہ نصیحت ہے، نبی علیہ السلام گئے تھے معراج پہ نبی علیہ السلام کو جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، جنت کی سیر بھی کرائی گئی، آقا آئے تھے عورتوں کو درس دے رہے تھے، فرمایا تھا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں نے جنت کے اندر بھی دیکھا، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، مجھے اللہ نے جنت کا دورہ بھی کروایا، جہنم کے مناظر بھی دکھائے، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ دیکھی ہے، تم صدقہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، لیکن وہ عورتوں کا جرم کیا ہوگا، ان کا گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی بدولت سب سے زیادہ وہ جہنم میں جائیں گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو گناہ ہیں، ایک ان کی زبان، جب بھی بیٹھیں گی اپنی زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کیے جا رہی ہیں، کسی کی وہ عزت وہ خراب کیے جا رہی ہے، ان کی زبان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا گناہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں۔ یہ دو گناہ عورتوں کے ہیں، ایک زبان کا کنٹرول نہیں ہے، دوسرا اپنے شوہروں کی اپنے خامدوں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں، اس وجہ سے اللہ انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر کے رکھ دے گا۔ تو زبان کا کنٹرول یہ انسان اگر کرے گا تو اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس بندے کے لیے دعا کی ہے، فرمایا اللہ ایسے بندے پہ رحمت نازل فرما دینا۔ آج ہماری مجلسیں بھی وہ مجلس ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم کسی کی غیبت اور چغلیاں نہ کر جائیں، حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، جب میں معراج پہ گیا میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا، ایسے گروہ سے گزر ہوا، میں نے دیکھا ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کا گوشت اتار رہے ہیں، وصدورہم اپنے سینوں کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ فقلت یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ بد نصیب لوگ جنہیں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ جبریل فرمانے لگے آقا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں آقا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی چغلیاں اور غیبت کیا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور آقا اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت خراب کیا کرتے تھے، ان کی عزت پہ حملے کیا کرتے تھے، بے عزتی کیا کرتے تھے، کوئی نارمل بندہ دیکھ لیا اس کی بے عزتی کر دی، اس کو حقیر جانا اس پہ ظلم کر دیا۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرات پھر اس سے آگے بڑھیے، زبان کی حفاظت کرنا، جو بندہ زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم نمازی ہیں، بولا کرو تو سوچ کے بولا کرو، کسی پہ الزام لگایا کرو تو سوچ کر کے لگایا کرو، کسی کی عزت کا اگر بات کرنی ہو کسی کی عزت پہ تو 100 بار سوچا کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غالباً ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات پتہ چل جاتی نا بھائی کے بارے میں،
ہم اس کی 100 توجیحات کیا کرتے کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ غلط ہو، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ہمیشہ اس کے بارے میں مثبت سوچا کرتے تھے، کبھی بھی اس کے بارے میں اپنی سوچ کو غلط نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کسی سے بات سنی، اللہ جانے اس میں وہ عیب ہو یا نہ ہو، لیکن کسی سے سن کر کے ہم ایسے آگے پھیلا دیتے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم میں بھی اللہ کے رسول کی دعا نصیب ہو، تو پھر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ چوتھا عمل ہے رسول اللہ کی دعا پانے کا۔ پانچویں بات، نبی علیہ السلام نے پانچواں عمل بتلایا، فرمایا رحم اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ ایسے بندے پہ بھی اپنی رحمت کرنا جو میری حدیث کو سنتا ہے، ووعاہ فحافظہ، اور میری اس حدیث کو یاد کر لیتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، جمعہ پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے آیا، قاری صاحب نے درس دیا، حدیث سنائی، جمعے کے اندر یا بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، استاد ممبر پہ، قاری صاحب ممبر پہ حدیثیں سنواتے ہیں نا، حدیث سناتے ہیں، 16-17 حدیثیں، کبھی کتنی احادیث سنا دی، ان حدیثوں میں سے 3-4 یاد کر لیا کریں، غور سے خطبہ سنا کریں۔ وہ حدیثیں یاد کر کے نا جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں یاروں دوستوں کی، یا دکان پہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے آتا ہے، تو جب دکان پہ بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے لوگ آئیں یا دوستوں کی یاروں کی محفل میں بیٹھے، تو اس وقت غیبت اور چغلی کرنے کی بنا پر اس وقت وہ حدیث سنا دیا کریں کہ یار میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہاں استاد نے یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، جو بندہ ایسا کرتا ہے، یا گھر میں گیا اپنی بیوی کو سنا دی، بیٹیوں کو پاس بٹھا کر کے وہ بیٹیوں کو حدیث سنا دی، اپنے بیٹوں کو حدیث سنا دی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تھے، نبوت والی زبان ہلی تھی، اللہ اس بندے پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما جو میری حدیث کو سنتا ہے، وَوَعَاهُ، اسے یاد کر لیتا ہے، پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، کما سمعہ، جس طرح اس نے سنا ہوتا ہے بالکل اسی طرح، کوئی خیانت نہیں کرتا، کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے، صحیح طریقے سے یاد کر کے آگے پہنچا دیا۔ رحم اللہ، اللہ ایسے بندے پہ بھی رحمت نازل فرما دینا۔ حضرات پھر اس سے آگے بڑھیے، چھٹا بندہ، چھٹا اور آخری بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے اس عمل کا تعلق حقوق العباد سے ہے، فرمایا غلطی اور کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کبھی کبھار کسی پہ ظلم زیادتی بھی ہو گئی، کسی کو گالی دے دی یا کسی پہ کوئی ظلم کر لیا، اگر ظلم کر لیا نا تو پھر آقا فرماتے اس کو صاف کر لو، اس دن سے پہلے جس دن درہم و دینار، روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، سونا چاندی کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن سے پہلے اپنے جرموں کی معافی مانگ لو۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کر لیتا ہے اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو بھائی سے معافی مانگ لی، اس بات پہ شرم محسوس نہیں کرتا، آقا فرماتے اس بندے پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ ایسے بندے پہ بھی رحمت نازل کرنا۔ اور فرمایا اگر ایسا نہ کیا، وہ ظالم اور جابر بنا رہا اور قیامت کا دن آ گیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث صحیح مسلم کے اندر، فرمایا ظالم کو کھڑا کیا جائے گا، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، جتنی زیادتی کی ہوگی بھائی پہ اتنی نیکیاں لے کر کے اللہ دوسروں کو دیتا چلا جائے گا، مظلوموں کو دیتا چلا جائے گا، معافی نہ مانگی ہوئی تو آقا فرماتے اس کی نیکیاں لی جائیں گی، حتیٰ فنیت حسناتہ، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ مظلوموں کے گناہ اللہ لیں گے اور اس کے اوپر ڈالتے چلے جائیں گے۔ یہ بندہ جو پہلے نیکیوں کے انبار لے کر کے دائیں سائیڈ پہ کھڑا تھا، اب یہ گناہوں کے ڈھیر لے کر کے کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے اللہ جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ زیادتی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے تو حضرات اس کی معافی دنیا میں مانگ لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں اس دن پہ معاملہ نہ جانے دینا جس دن کوئی سونا چاندی کام نہیں آئے گی،
بلکہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ تو حضرات یہ 6 عمل بیان کیے ہیں کہ جن پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ 6 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے، ہر کام پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ رسول اللہ نے اٹھائے تھے اور نبوت والی زبان سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کے لوگوں پہ رحمت کے دروازے کھول دینا، قیامت تک کے لیے میری امت کا جو بھی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی ہو اور اس باتوں پہ عمل کر لے، اللہ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دینا۔ پہلا کام کیا بتلایا تھا؟ عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز پہ پہلے آ کر کے 4 نفل پڑھ لینے ہیں۔ وہ 4 نفل تم پڑھو گے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور دوسرا کام جو تھا، دوسرا عمل جو بیان کیا ہے وہ ہے نیک مزاج عورت اور نیک مزاج مرد۔ میاں بیوی جو ہے نا وہ تہجد کے وقت ایک کھڑا ہو جائے، اگر بیوی اٹھی ہے تو اپنے خامند کو جگا لے، خامند اٹھا ہے تو بیوی کو جگا لے، ایسے جوڑے پہ اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ تیسرا عمل جو تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دکاندار ہے یا خریدنے کے لیے کوئی چیز جاتا ہے تو اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، اسے دھوکہ نہیں دیتا، فرمایا ایسے بندے پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھا عمل جو بتلایا تھا وہ اپنی زبان کی حفاظت ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، جھوٹ بولنے سے، گالیاں نکالنے سے اور دیگر چغلی اور غیبت کرنے سے، کسی انسان کی بے عزتی کرنے سے، اس کی عزت پہ حملہ کرنے سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور 5واں عمل، جمعے کے اندر یا درس کے اندر جو بھی استاد حدیثیں بیان کرے نا وہ حدیث یاد کر لے، اپنے دوستوں کی محفل میں، گھر میں جا کر کے ماں باپ کو یا بہنوں بھائیوں کو وہ حدیث سنانی ہے۔ اور 6واں آخری عمل جو تھا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے نا تو اس سے معافی مانگ لے، جب معافی مانگو گے تو اللہ کے رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔